امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ۔ امریکہ نے B-2 طیاروں کے ذریعے ایران کی فردو، نیٹنز اور اصفہان میں 3 نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے فردو، نیٹنز اور اصفہان میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ فردو ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اسرائیل اب زیادہ محفوظ ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے سے پہلے تینوں ایٹمی تنصیبات خالی کرا لی گئی تھیں۔ اسرائیلی فوج نے امریکی حملوں کے بعد اپنے شہریوں پر سخت لاک ڈاؤن جیسی پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ شہریوں کو بنکرز کے پاس رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے اور امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کا ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان، یورپی یونین کا بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایران کے جوہری حکام نے حالیہ امریکی حملوں کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے جس میں زیر زمین تنصیبات کو نقصان نہ پہنچنے سے متعلق بتایا گیا اور کسی قسم کی تابکاری یا ریڈیشن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ مڈل ایسٹ کی اوور آل سچویشن کو امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں شمولیت کے بعد؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ تو انتہائی مشکل صورتحال ہے اور امریکہ کا جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا اگینسٹ دی پرومسز، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد کوئی فیصلہ کریں گے اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ان 2 ہفتوں میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن 2 ہفتوں کے پورا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ حملہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی ٹائم بائی کرنے کی اور ڈیفلیکٹ کرنے کی اور سرپرائز دینے کی ایران کو۔ ایک طرف ایران کو جنیوا میں اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اجلاس میں یہ امید دلائی گئی ایران کو اور باقی دنیا کو کہ شاید سفارتکاری ہو رہی ہے سیز فائر کے لیے، اور دوسری طرف تیاری تھی اور اچانک ایٹمی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کر دیا گیا۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈائریکٹلی انوالو ہوا پہلی دفعہ کسی کنٹری میں ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرنے میں اور ان کو ڈسٹروائے کرنے میں۔ ابھی یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا، ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کو کتنا نقصان ہوا اور خدا نخواستہ کوئی تابکاری اس میں سے خارج ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی تابکاری خارج ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ ایران پہ صرف نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کے ملکوں پہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی ود دی پیسج آف ٹائم اگر تابکاری ہے تو اس کا اثر تو اسرائیل تک بھی اور باقی سارے ملکوں تک پہنچے گا۔ تو کنکلوڈنگ اٹ کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ہے اور بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اٹ از ان ایکسپیکٹڈ اور امریکہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کو اس جنگ میں نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میجر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی اگر پوزیشن کی بات کی جائے اور ان ممالک کی بات کی جائے جو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، بالخصوص چائنا اور رشیا کی پوزیشن کی اگر بات کریں تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اور ان کا کیا ممکنہ ریاکشن ہو سکتا ہے اس سچویشن کے بعد؟ جی، ابھی تک میں کوئی ملیٹری ریئیکشن نہیں دیکھتا ہوں جی، میں فی الحال سفارتی ریئیکشن دیکھ رہا ہوں، پولیٹیکل ریئیکشن دیکھ رہا ہوں کہ سب ملک اس کو کنڈیم کریں گے، شاید کر چکے ہوں گے بھی، ہم تک خبریں جلد پہنچ جائیں گی، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس چیز کی حمایت نہیں کرے گا کہ کسی بھی ملک کے ایٹمی پلانٹس کے اوپر یا نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا جائے، جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور میجر صاحب، اوور آل عالمی امن اور سلامتی پر اس کے کس طرح سے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ، اور یونائٹڈ نیشنز کے رولز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا جسٹ اسٹیٹمنٹس ہی رہیں گی یا پھر عملی طور پر بھی یونائٹڈ نیشنز اس میں اس دفعہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ جی، دنیا کنڈیم کرے گی ضرور، خطے کے لوگ کنڈیم کریں گے، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کے جو باقی ممالک ہیں ان تک بھی یہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی قرارداد پاس کرنے کی کوشش کریں جنگ بندی کی۔ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ امریکہ کا کیا پلان ہے کہ کیا اس کو چلنے دیتا ہے یا ویٹو کرتا ہے۔ ابھی ساری کی ساری جو گیم ان اے وے کہہ دیں آف دا سیز فائر، یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور ادھر سے ایران جو ہے، ایران کا کیا ڈیسیژن ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد
کیا وہ انڈر پریشر آ کے سیز فائر راضی ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس جنگ کو. اور میجر صاحب 57 اسلامی ممالک ہیں اور مذمتیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کی جانب سے اور کچھ کی جانب سے مذمت بھی نہیں کی جا رہی. OIC کا اجلاس بھی اس تمام تر صورتحال پہ ہم نے دیکھا کہ بلایا گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام تر مسلم ممالک متحد ہو جائیں تو ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا اسرائیل کو اور تمام تر عالمی دنیا جو کہ ہولڈ کرنا چاہتی ہے مسلم کنٹریز پر, اور یہ سلسلہ یہیں رک جائے گا؟ جی مس آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو, بلکہ جو وہ ممالک جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ اس طرح کی جہریت کے خلاف ہیں, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں جلدی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف, بہت سارے ممالک جو ہیں اس کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میجر صاحب ہم سے یہ بھی شیئر کیجیے گا کہ ابنائے حرمز کو بند کرنے کے حوالے سے ایران کا ابھی ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اگر ابنائے حرمز کو بند کیا جاتا ہے تو ورلڈ وائڈ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے؟ جی 3 نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک تو جو ٹریڈ ہے یہاں سے ابنائے حرمز سے ہوتی ہے, جس میں آئل کی ٹریڈ سب سے زیادہ ہے, پاکستان کو بھی جاتا ہے, باقی دنیا کو بھی جاتا ہے, اور وہ افیکٹ ہوگا. نمبر 2, یہاں پہ آپس میں لڑائی کا خطرہ ہے کہ وہ ممالک جو چاہیں گے کہ ابنائے حرمز کو زبردستی کھولا جائے تو اس کے بعد جو بحری جنگ ہے اس کے اندر بھی ایسکلیشن, بحری علاقوں میں ایسکلیشن بھی آ سکتی ہے. اور تیسرا نقصان یہ جی کہ آئل کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی, کاموڈیٹیز کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی, اور جو انشورنس ہوتی ہے ان کی جہازوں کی, شپس کی, وہ بھی اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد امریکہ کی جانب سے اس طرح کا اٹیک کیا گیا ہے جو ایران پر, اس تمام تر صورتحال سے متعلق انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.